بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون. میں ہوں جواد فیضی. وہ کسی بھی چینل پہ فورتھ پلر یا چوتھا ستون تھا میرا، تو اس میں بھی ایک ایسی شخصیت لاہور سے جو میرے پروگرامز میں آیا کرتی تھی اور بڑی اچھی کھلی ڈلی گفتگو، لیکن اس مہذب معاشرے کے لیے بھی جس میں ہمیں ابھی بہت کچھ سوچنا بھی ہے، سنجیدہ کاریاں بھی ہیں اور لاہوری سٹائل بھی ہے، لاچے کے اندر ملبوس ہیں. اور یہی میں دیکھتا ہوں پارلیمنٹ میں بھی اسی لاچے میں بھی ہوتے ہیں. اور اسی لاچے سے مراد ایوی احمد لاچا جو پنجاب لاہور کے حوالے سے سب پارلیمنٹیرینز بڑے بطور خاص دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہو جی گلا کریں گے جناب شیخ روحیل اصغر. جی شکریہ سر. جی جناب والا حضور پہنا یہیں سے بات شروع کرتے ہیں. پنجاب میں گالی کلچر ہے، یہ آپ اتنے گالی لے کے مشہور ہو گئے؟ نہیں جواد، اصل پہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے معذرت کے ساتھ. اب میری ہر بات کو پکڑ لیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو رگڑا جاتا ہے بڑا لمبا چوڑا. وہ میری غلطی تھی، میں سمجھتا ہوں، لیکن اگر اس کی نشاندہی کر کے میری درستگی کر دی جاتی تو زیادہ بہتر تھا. اور بعد میں نے خود کیا کہ ہاں یہ میں نے لفظ جو کلچر تھا غلط استعمال کیا، کیونکہ تہذیب قوموں کی پہچان ہوتی ہے. روایات جو ہے نا وہ بری بھی ہوتی ہیں اچھی بھی ہوتی ہیں. اگر میں اس پہ تہذیب کی بجائے روایت استعمال کرتا تو وہ زیادہ بہتر تھا. اور جہاں تک گالی کا تعلق ہے فیضی، بڑے مذہب بنتے ہیں نا، بس بدقسمتی ہے بڑی. لیکن آپ اگر غور کریں تو اتنے غیر مہذب ویڈیوز، اتنی غیر مہذب حرکات پچھلے دنوں میں آئی ہیں کہ میری بات کو بڑا سیریسلی اور بڑا ایک یوں جیسے میں نے پنجاب کو پتہ نہیں کیا کر دیا. حالانکہ گالاں تے کٹ دیں ہوتے. نہیں یار، میں تو ویسے بھی بڑیاں کڑنا، معافی نہ کرنا، میں کر لینا. مطلب یہ نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کام مجھے کیا زبان استعمال کرنی ہے. جو جس قابل ہے، جو چیز جس کو مطلب ضرورت ہے اس کی. اب اگر آپ یہ کہیں کہ جی میں مذہب بنا رہا ہوں اور گالیاں لوگوں سے کھاتا رہا ہوں اور لوگوں سے اپنے لیے برائیاں سنتا رہا ہوں اور خاموش رہا ہوں، وہ زمانہ چلا گیا جواب. وہ ایک دور تھا جب مثالیں بنی ہوئی تھیں کہ ایک تھپڑ کو مارے تو دوسری گال آگے کرنا. میں نہیں کرتا بھائی جا. شیخ صاحب یہ بتائیں کہ یہ کیا ہمارے غلط العام ہی صحیح، لیکن ہے تو نا کوچوان بھی لگا ہے، عام بندہ بھی لگا ہوا ہے. اور ساڈا یار گال کڈدا نا کوئی وڈی، وہ کہندا اے تے واسطے عزت والا لفظ ہے، کوئی وڈی گال کڈ. یہ کیا روٹین میں ہونی چاہیے ویسے؟ نہیں، مذہب معاشروں میں یہ نہیں ہوتا. لیکن جی آپ کو اپنے ارد گرد دیکھنا ہے، اب جی کیسے رہے ہیں، کتنی فرسٹریشن ہے. آپ یہ ذرا غور کیجئے نا، جہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ بڑی پرسکون زندگی ہے، کوئی فکر نہیں، فکر معاش نہیں، آپ بڑے مہذب معاشرے میں رہ رہے ہیں، آپ ایجوکیٹڈ ایک سوسائٹی ہے اس میں رہ رہے ہیں، تو آپ دیکھیں گے وہاں پہ اس قسم کی چیزیں ناپید ہوں گی، ڈھونڈنے سے بھی آپ کو نہیں ملیں گی. لیکن یار اگر انگریز یہ کام کرے تو وہ بڑے فخر سے ہم دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اس کو دہراتے بھی ہیں. اگر میں وہ کام کروں تو آپ مجھے رگڑ دیتے ہیں قسم سے. کوئی انگلش فلم مجھے آپ بتا دیں جس میں الفاظ، گالی والے الفاظ استعمال نہیں ہوتے، ایف ورڈ نہ ہو، ایم ورڈ نہ ہو. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ کون سے آپ کے ایسے رشتے ہیں جو وہ فلموں کا اس ساری میں گالیوں کا دیکھتے نہیں ہیں یا اس کا نظارہ نہیں کرتے. میرا خیال میں یہ چیز جواب، میرے خیال میں یہ چیزیں اب جو نا بے معنی ہو کے. صاحب ابھی پہلے آپ نے کچھ لمحے پہلے یہ بھی کہا کہ وہ ویڈیوز جس میں ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو اس کی تو ریٹنگ سب سے زیادہ آ رہی ہے. جی اس کی وجہ نا میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں، فرسٹریشن بہت ہے. جس معاشرے میں فرسٹریشن ہوگی اس معاشرے میں آپ دیکھیے گا کہ کرائم ریٹ بہت زیادہ ہو جائے گا.
کرائم ریٹ پہ بھی آتے ہیں، لیکن معاشرے کی تو آپ بات کر رہے ہیں، سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں، گلی محلے کی بات کر رہے ہیں، شہر، ٹاؤن، ولیج، وٹ ایور، جہاں تک بھی چلے تو جائیں. کیسے اپنی وہ فرسٹریشن نکالے گا کیسے؟ اوکے جی، قومی اسمبلی میں ہم دیکھتے ہیں سارے مہذب وہاں پہ بھی کھڑے ہیں. فرسٹریشن، وہاں پہ بھی فرسٹریشن ہے یار. وہ کیڑی فرسٹریشن ہے؟ یار میں ووٹ لے کے آیا ہوں، مخصوص لوگوں کی نشستہ دی نمائندگی وجہ تو کرنے کے لیے مخصوص آیا ہوں. نشستہ دی وجہ تو فرسٹریشن ہے. نہیں بہت ساری چیزیں ہیں یار، بہت ساری چیزیں ہیں. باقاعدگی سے غلط بیانی کی جاتی ہے، باقاعدگی سے لوگوں کی پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں، اور جھوٹ اس طرح بولا جاتا ہے جیسے اپنے دسو اتھے کاپیاں ماری جاؤ، اتھے کالا ماں یہ تو میں وہی آپ کو سارے وہ بنے نے مولانا بھین دی سیری، وہ تو نہ بنے. سب سے زیادہ جو مہذب سوسائٹی ہے، سب سے زیادہ جو کلچرڈ سوسائٹی ہے، سب سے زیادہ جو پنکچوئل وقت کے پابند سوسائٹی ہے، وہ ہے آپ کی جاپان. آپ ان کی نکال کے دیکھ لیجئے کوئی ویڈیو اسمبلی کی، پارلیمنٹ کی، جہاں بھی آپ فرسٹریشن کا شکار ہوں گے، آپ کہیں نہ کہیں تو اپنا غصہ نکالیں گے. کس طرح نکالیں گے؟ کتابیں پھینک کے، کاپیاں اٹھا کے، پھاڑ کے، بل پھاڑ کے، کچھ نہ کچھ وہ آپ اپنا وہ آپ اندر کی جو غصہ ہے اس کو آپ نکالیں گے. ایک میں پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ بہتر ہے آپ اپنا غصہ نکال لیجئے. لیکن اسلام میں غصہ کیوں حرام کیا گیا؟ اسی لیے نا کہ جب غصے میں ہوتے ہیں تو پھر آپ بھول جاتے ہیں. آپ شرافت، اپنی ثقافت، اپنی زندگی کے جو اچھے اسلوب ہے وہ آپ بھول جاتے ہیں. نہیں تو یہ پارلیمنٹ کے اندر بھی آپ یہ بھول جائیں اگر، اور حرام کام کریں کہ غصہ حرام ہے اور کرنا بھی ہے. مطلب آپ اسی معاشرے میں رہ رہے ہیں نا یار. اب میں وہ آئیڈیل سچویشن نہیں ہے جواد صاحب. آپ وہ پتہ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ آپ میرے حضرت میرے عمر فاروق والا دور ڈھونڈ رہے ہیں نا، وہ نہیں ہے. کہاں وہ لوگ رہ گئے، ختم ہو گئے. یہیں تک ہی، اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں، پارٹ میں آپ مزید باتیں سنیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.